آپ کو خوش آمدید ہے ہمارے یوٹیوب چینل میں۔ آج ہم آپ کو لے جا رہے ہیں ایک دلچسپ اور محبت بھری کہانی کے سفر پر۔ یہ ہے ہیر رانجھا کی عظیم محبت کی کہانی۔ ہیر اور رانجھا یہ دو نام ہی نہیں بلکہ ایک عشق کے دلدار داستان کے ہیروز کے نام ہیں۔ ایک عشق بھری کہانی اور زندگی کا حسین مظاہرہ ہے۔ جانیے ہیر رانجھا کی محبت بھرے صفحات میں چھپی یہ خاص کہانی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہمارے ساتھ یہ ہر لمحے کا لطف اٹھا سکیں۔ ہیر رانجھا پنجاب کے مقبول ترین محبت کی کہانیوں میں سے ایک ہے، جو ایشیا کے جنوبی حصوں میں لکھے گئے لوک ادب کا ایک شاہکار ہے۔ یہ ہیر اور رانجھا کے درمیان محبت کی کہانی بیان کرتی ہے۔ اس المناک محبت کی کہانی کو کئی سالوں میں بہت سے لوگوں نے الفاظ میں ڈھالا ہے، لیکن وارث شاہ کی نظم کلٹ کے درجے کو پہنچ چکی ہے اور اس کہانی کی سب سے زیادہ پہچانی اور مقبول تصویر بنی ہوئی ہے۔ اس کے کام کو کئی صدیوں پہلے گزرے ہوئے زمانے کے بے نام گلوکاروں نے دھن میں ڈال دیا تھا، اور وہی لوگ دھن اب بھی برقرار ہے اور کئی برسوں کے دوران نامور گلوکاروں نے اسے گایا ہے۔ وارث شاہ کی لکھی ہوئی نظم کے مطابق ہیر ایک انتہائی خوبصورت عورت تھی۔ جنگ میں سیال کے ایک امیر جٹ گھرانے میں پیدا ہوئی جو اب پاکستان میں ہے۔ ہیر، جسے عزت بیوی بھی کہا جاتا ہے، اپنے سراسر خوبصورتی کے لیے علاقے میں مشہور تھی۔ جہاں ہیر سیال سے تھی، رانجھا کا تعلق تخت ہزارہ سے تھا جو دریائے چناب کے قریب واقع تھا، اور رانجھا قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ مراد بخش کے نام سے پیدا ہوئے انہیں اپنے عزیز و اقارب نے پیار سے دریدو کہا۔ تمام بھائیوں میں سب سے چھوٹا، رانجھا اپنے والد کا دل اور اس کی دنیا کا مرکز تھا۔ نتیجے کے طور پر اسے گھومنے پھرنے اور اپنی بانسری بجانے کی اجازت دی گئی، جبکہ اس کے 4 بھائی کھیتوں میں سخت محنت کرتے تھے۔ رانجھا کے والد کا انتقال ہوا تو اس کا اپنے بھائیوں سے جھگڑا ہوا۔ وارث شاہ کی کہانی کے مطابق رانجھا نے اپنے آبائی گھر چھوڑ دیا کیونکہ اس کی بھابھیوں نے اسے کھانا دینے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ تخت ہزارہ سے نکلتا ہے اور آخرکار خود کو ہیر کے گھاؤں میں پاتا ہے۔ وہ ہیر سے ملتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے۔ ہیر کے والد رانجھے کو مویشی چرانے اور رانجھا کی نوکری کی پیشکش کرتے ہیں کیونکہ ہیر کی محبت نے یہ کام قبول کر لیا۔ برسوں کے دوران ہیر بھی رانجھا اور اس کی بانسری سے پیار کرتی ہے۔ 12 سال تک رانجھا اپنے دن مویشی چرانے اور ہیر سے خفیہ طور پر ملنے میں گزارتا ہے۔ یہ برسوں تک چلتا ہے، لیکن ایک دن سب کچھ بدل جاتا ہے۔ چیزیں جنوب کی طرف جاتی ہیں جب وہ ہیر کے شیطانی چچا کیڈو کے ہاتھوں پکڑے جاتے ہیں۔ نتیجن ہیر کو اس کے والدین اور مولوی سعیدہ کھیرا سے شادی کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ شکستہ اور مایوس رانجھا قسمت کے ظالمانہ موڑ پر غمزدہ زمینوں پر گھومتا ہے۔ گھومتے پھرتے وہ گورکھ ناتھ سے ملتا ہے، ایک شیوا جوگی، اور ایک سنیاسی بننے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ کان چیرتا ہے اور گاؤں گاؤں گھومنے لگتا ہے۔ بالآخر قسمت اسے ہیر کے پاس واپس لے آتی ہے، وہ گاؤں جہاں ہیر اب رہتی ہے۔ قسمت اچھائی کا رخ موڑ لیتی ہے، وہ دوبارہ مل کر ہیر کے گاؤں واپس چلے جاتے ہیں۔ چیزیں امید افزا لگتی ہیں جب ہیر کے والدین ان کی شادی کے لیے ہاں کہتے ہیں۔ تاہم کہانی کے کچھ مختلف ورژن بتاتے ہیں کہ ہیر کے والدین کی رضامندی محض ایک دھوکہ تھی۔ شادی کے دن کیڈو نے ہیر کو زہر آلود لڈو کھلایا اور وہ مر گئی۔ رانجھا کو اس خبر کا علم ہونے پر دوڑتا ہوا آتا ہے اور اسے مردہ پا کر وہیں زہر ملا ہوا میٹھا کھاتا ہے اور اس کے پاس ہی مر جاتا ہے۔ جس جگہ ان کا انتقال ہوا وہ اب بھی ہیر کے آبائی شہر جھنگ میں ہے، وہی جگہ جہاں انہیں دفن کیا گیا تھا۔ ان کے مزار پر محبت کرنے والے جوڑے کثرت سے آتے ہیں۔